عام آدمی نہیں کرے گا، یہ وہی کرے گا جو قرآن و حدیث کا اور اس کے اصول و ضوابط کا علم رکھتا ہو، یعنی علماء۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کی طرف رجوع کر کے اختلافات کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم کی فضیلت میں ایک روایت پیش کر کے بات کو سمیٹوں کہ بخاری کی مشہور حدیث ہے، من عاد علی ولیا فقط بارزنی بالحرب۔ آگے لمبی حدیث ہے، میں صرف اسے ایک جملے کا سے ذکر کر رہا ہوں۔ اہل علم کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، من عاد علی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، فقط بارزنی بالحرب، تو اس نے مجھ سے، ہم عام زبان میں ترجمہ کریں، اس نے جنگ کا اعلان کر لیا، یعنی وہ میرے سامنے جنگ کے اعلان کر کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ولی سے کسی سے دشمنی کرے گا تو میرے سامنے جنگ کا اعلان کر کے وہ آ رہا ہے۔ کوئی مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے، یا دنیا کا کوئی انسان جو اللہ کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو، علم رکھتا ہو، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جنگ کرنے کے لیے؟ اب ولی سے دشمنی، کون ولی ہے؟ کون ولی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ آج ڈرتے ہیں کس سے؟ جس کا پولیس میں اچھا ہو، تعلقات ہوں، جس کے سماج میں اثر رسوخ ہوں، مال و دولت ہو، اگر وہ بول دے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کو بدنام کرنے لگیں۔ سماجی اثر رسوخ ہو، اقتدار ہو ہاتھ میں، پولیس اور محکموں میں اس کی جان پہچان ہو، ایسے لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں کہتا ہوں، اگر ڈرنا چاہیے کسی کی بد دعا سے، کسی کی اس سے، تو نیک لوگوں کی، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اور نیک بندے ہیں، خاص طور سے توحید والے۔ اگر عقیدہ درست ہے اور وہ نیکی یا دینداری کے کاموں میں نظر آتا ہے، ایسے آدمی سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اس کے انسان سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے میرے ولی سے دشمنی مولے گا، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے حضرت امام حنیفہ کا قول نقل کیا کہ اللہ کے اولیاء تمام متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ قرآن نے بتایا، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی یعنی عمل بھی صحیح کرتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ صحیح کرتے ہیں۔ تو صحیح عقیدے اور صحیح عمل والے جو آدمی ہیں وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں صحیح عقیدے، صحیح ایمان اور تقوی والوں میں سب سے زیادہ قرین دخول یا عقل کے قرین یہ ہے کہ علماء سب سے زیادہ اللہ کے اولیاء کی فہرست میں آئیں، کیونکہ عوام کے مقابلے میں علماء دین کو زیادہ جانتے ہیں، ایمان کو زیادہ جانتے ہیں، تقوی کو زیادہ جانتے ہیں، اور ان کا علم کی بنیاد پر کم عمل سے اللہ وہ مقام دیتا ہے جو بے علم لوگوں کے بہت زیادہ عمل کے مقابلے میں بھی وہ درجہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب علم کا کم عمل بھی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو علماء ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، علماء حق۔ ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے پکارنا ہے، یہ علماء کی اہمیت ہے۔ یہ اور بھی کچھ دلیلیں ہیں، میں اسے فی الحال چھوڑ رہا ہوں کہ علماء علم اور اہل علم کی، دین کے علم کی کتنی اہمیت ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایسے علماء کے ساتھ بیٹھ کر دروس سیکھنا سکھانا یہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی عظمت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جب حلقوں کو، سیکھنے سکھانے کے حلقوں کو دیکھتے تھے تو آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے اس طرح کے حلقے مستقل لگا کرتے تھے، اور ان میں خاص طور سے جو علماء ہوتے تھے لوگ رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ساتھی کا، ان کے صحابی کا میں نام بھول رہا ہوں، دو صحابی کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، ہم قرآن کی آیتوں کا علم حاصل کریں گے۔ وہ فلاں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کچھ آیتوں کا علم رکھتے ہیں، ہم ان کے گھر پر چلتے ہیں۔ وہ حضرت ابن عباس گھر جاتے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ابن عباس مجھ سے کہتے تھے تو مجھے کہیں مشغولیت اور مصروفیت آ جاتی تھی، میں کہتا تھا کہ آپ جاؤ، مجھے وقت نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس کا ذوق اور شوق اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نہیں آ رہے ہو لیکن میں جاؤں گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک عالم کے گھر کے باہر ابن عباس گھنٹوں رکا کرتے تھے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، وہ عالم دین قرآن کو جاننے والے، وہ کام سے فارغ ہو جائیں، جب وہ فرصت پائیں گے تب میں ان سے پوچھ لوں گا۔
آج ہمارے یہاں دیکھیے کتنا شوق ہے، اور صحابہ کا کیسا ذوق تھا. کہا اس طریقے سے وہ جس کو جہاں معلوم پڑتا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں عالم، فلاں کو یہ علم، یہ حدیث معلوم ہے، فلاں کو یہ تفسیر معلوم ہے، فوراً جاتے تھے اس کے پاس، اس کے لیے کئی کئی دن لگاتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میں، وہ جو دوسرے صحابی ساتھ کے تھے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں ایک جگہ گزرا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں، بھیڑ لگی ہے، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں. میں قریب جا کے دیکھا تو دیکھا کہ درمیان میں ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ان سے دین کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں. تب مجھے احساس ہوا کہ دیکھیے یہ ابن عباس علم حاصل کرتے تھے تو میں نے وہ شوق اور وہ جذبے کا اظہار نہیں کیا، یا میں اپنی مشغولیات میں رہ گیا، لیکن انہوں نے اس شوق کا، اور اس کی بنیاد پر اللہ نے آج ان کو یہ درجہ دیا کہ ان سے زیادہ عمر کے لوگ آج ان سے دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. علم کے حاصل ہونے کے بعد یہ مقام حاصل ہوا. حضرت عمر فاروق کم عمر ہونے کے باوجود صحابہ جو اہل علم صحابہ تھے ان کی مجلس میں بٹھاتے تھے. یہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے. کچھ لوگوں کو برا لگا کہ کہا کہ ابن عباس کو یہ ہماری مجلس میں بلاتے ہیں جبکہ ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، ہم بھی لا سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں حضرت ابن عباس کو بلا رہا ہوں. حضرت ابن عباس سے ایک دن پوچھا، سب کو بٹھایا اور سوال کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت کی تفسیر کیجئے. سارے لوگوں نے سادی سادی تفسیریں کی، سیدھا سیدھا معنی بتایا، کوئی غلط معنی نہیں تھا صحابہ نے جو بتایا. آخر میں پوچھا ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے اس معنی کے ساتھ ایک بات کہی کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ آپ کا مشن اور کام پورا ہو گیا، اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ میں بھی وہی سمجھتا ہوں جو ابن عباس نے کہا، اور صحابہ کرام کو یہ ثبوت دیا کہ یہ ان کے قرآن کا فہم اور علم کی گہرائی ہے جس کی بنیاد پر میں ان کو اس بڑے لوگوں کی عمر کی لوگوں کی مجلس میں ان کو بٹھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو قرآن کا فہم اور تعویل قرآن عطا فرمایا ہے. اس لیے یہ باتیں، ان ساری باتوں سے علم اور اہل علم کی فضیلتیں واضح ہیں. یہ علم اور علماء کون ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، تو میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ بھائی عالم کو، طالب علم کو، دونوں کو جو ہے خلوص نیت والا ہونا چاہیے. اپنے علم کو سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں محنت کرنے والا، ان سب کی دلیلیں ہیں میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں. محنت کرنے والا ہونا چاہیے، جو کچھ سیکھا ہے، سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. تو اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے. ایک شعر ہے عربی کا، اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے. ایک چیز پھر اس کے بعد علم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آدمی سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے. جیسا کہ اس حدیث کا میں نے ابھی ذکر کیا، نظر اللہ عمرا سمعا مقالتی کے تحت یہ اہل علم کا حق ہے. یہ ہوا علم کا سیکھنا سکھانا، اس کی فضیلت. بات میں اپنے موضوع سے متعلق آؤں اور اس کو سمیٹوں تاکہ اگلے درس کے متعلق وہ چیز سنگ میل ثابت ہو.